السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 2 حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ تمام انگلی رکھیں گے میرے ساتھ ساتھ اور آپ بھی پڑھیں گے۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ہم ہمارے پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اگر ہمارے صحابی کا نام لیتے ہیں تو انہو، یا اگر وہ عورت میں ہے تو انہا بولیں گے، اور اگر وہ کوئی یہ ہے، کیا نام اس کا، آدمی ہے وہ، تو ان کو انہو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کو دودھ پلایا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتے ہیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا نام حارث تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھے، اس لیے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی۔ بی بی حلیمہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھی۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی، جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو کسی داعیہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی، مگر جب پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ بی بی حلیمہ کمزور اور غریب تھی، اس وجہ سے مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ بی بی حلیمہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے ہی کو لے جائیں گے۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی، وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔
یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی شیما ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی۔ 4-5 برس کی عمر میں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا اور چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ صفحہ نمبر 2۔ ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو قیدی آپ کے سامنے لائے گئے۔ ان میں شیما بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ اب یہ سبق کی بلند خوانی کر کے میں نے پڑھا اور آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ ساتھ اپنی کتاب میں دیکھ کے انگلی رکھے۔ اب آج تو یہ سبق میں نے صرف بلند خوانی کری، کل میں اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کو ہجے کر کے پڑھاؤں گی اور اس کے سوال جواب بھی بتاؤں گی۔ تو آج آپ کا کام ہے کہ اس کی بلند خوانی کرے، اپنے امی ابا کو سنائے اور جو مشکل ہے اس کے ہجے کرے، نہیں تو مجھے SMS کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔